بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاداب سپیکس کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض۔ اور دوستو آج سپریم کورٹ کی کاروائی تو آپ نے دیکھی ہوگی، کوئی خاص اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہوئی، لیکن جو اہم ترین اور اس وقت کی جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے وہ ہے جہانگیر ترین صاحب اور ان کی پولیٹیکل پارٹی، جو اب بہت جلد لانچ ہونے جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم جب ابھی یہ سوچا جا رہا تھا تو اسی وقت آپ سے یہ شیئر کر چکے تھے، لیکن اب اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، کیا سپیڈ آئی ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بجٹ جو ہے وہ اب رواں ماہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور بجٹ کے لیے جو ہے وہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں۔ اب عوام کیا توقعات کر رہی ہے، عوام کیا سوچ کے بیٹھی ہے، اس پر بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے سب سے اہم ترین جہانگیر ترین صاحب، جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک ابھرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں لیڈرشپ کے لیول پر، کیونکہ اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور جہاز کے اندر بھر بھر کے بندے لائے، اور اس کے بعد پھر عثمان بزدار صاحب کی جو ہے وہ حکومت بنائی، لیکن انہوں نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا۔ لیکن اس بات کو تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کا وہ جہاز نہ ہوتا تو شاید عثمان بزدار صاحب کبھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بنتے۔ جہانگیر ترین صاحب کے سیاسی جماعت بنانے کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ تو کیونکہ نااہل ہیں، اس لیے وہ الیکشن جو ہے وہ تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے، اس لیے وہ پارٹی تو بنا ہی نہیں سکتے، پارٹی کو تو ہیڈ لے کے ایز اے ہیڈ نہیں چل سکتے، تو وہ کیا کر لیں گے؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو ایک ذرائع کے مطابق جو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ابتدا میں جو ہے وہ اس کے پیٹرن ان چیف ہوں گے اپنی سیاسی جماعت کے اوپر، اور اس عہدے کے لیے پیٹرن ان چیف ہونے کے لیے کوئی اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اہل ہیں یا نااہل ہیں۔ سربراہ قائد کے طور پہ جو ہے کہ اعزازی عہدہ جو ہے پیٹرن ان چیف کا وہ جہانگیر ترین صاحب رکھیں گے جب تک وہ پارٹی، جب تک وہ ان کی نااہلی کی جو تلوار لٹک رہی ہے، ان پہ جو نااہل ہوئے ہوئے ہیں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہو جاتی۔ اور اس کے لیے بھی ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس نے ورکنگ شروع کر دی ہے، اور جلد آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں ریویو فائل کر دیا گیا ہے، کیونکہ ابھی تو معاملات دیگر چل رہے ہیں، لیکن ریویو فائل کیا جائے گا کہ تاحیات نااہلی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ آئین کسی بڑے سے بڑے جرم میں بھی تاحیات نااہلی کی سزا کا جو ہے وہ نہیں کہتا، بات نہیں کرتا۔ تو جہانگیر ترین صاحب کی یہ تو اس کے بعد پھر یہ کیونکہ پیٹرن ان چیف ہوں گے، تو اب دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کا صدر کون ہوگا۔ تو پارٹی کے صدر کے لیے اس وقت جو سب سے اہم نام جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے جناب عبدالعلیم خان صاحب۔ ان کو اس پارٹی کا وقتی طور پر جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے گا، اس پارٹی کا صدر بنایا جائے گا، کیونکہ علیم خان صاحب ابھی تک کلیئر ہے، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے جیسے جہانگیر ترین صاحب پہ۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہانگیر ترین صاحب اس پارٹی کے پیٹرن چیف ہوں گے، اور عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر ہوں گے، جبکہ اس کے چیف آرگنائزر جو ہے وہ اون چودھری صاحب کو بنائے جانے کا قوی امکان ہے۔ یہ فیصلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پارٹی سے لوگ پارٹی میں آئیں گے نہیں آئیں گے۔ پارٹی میں جیسے سے پہلے بھی بات کی کہ جہانگیر ترین صاحب تو وہ ہیں جو جنوبی پنجاب کے بے شمار ایم پی ایز اٹھا کے لے آئے تھے اس سے پہلے، تو عمران خان صاحب کے لیے تو جب اپنی پارٹی بنا رہے ہیں، جب وہ اپنی جماعت بنا رہے ہیں، تو یقیناً وہ بندے ڈبل تعداد میں بھی ان کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ تھا مراد راز صاحب جو کہ حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کی نظر ہوئے، پریس کانفرنس کی انہوں نے اور خود کو انہوں نے پی ٹی آئی سے الگ کر لیا۔ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اراکین اسمبلی، جو سابق اراکین اسمبلی ہیں، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ایک بات کیا سرائی یہ چل رہی تھی کہ مراد راز صاحب کوئی فارورڈ گروپ بنانے کے چکر میں ہیں، پی ٹی آئی کا فارورڈ گروپ بنائیں گے اور اس کے ساتھ وہ سیاست کریں گے، لیکن وہ کوئی ترین گروپ جوائن نہیں کریں گے۔ لیکن اب مراد راز صاحب نے ان اپنے 20 سابق اراکین اسمبلی سمیت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلی سیاست ان کی جو ہے وہ ہوگی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، ان کی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوگی، اور وہ
انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات بھی کی ہے اور ملاقات میں انہوں نے تمام چیزیں شیئر کی ہیں. انہوں نے لوگوں کے نام بتائے ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شامل ہوں گے مراد راز صاحب کی ساتھ جب وہ پارٹی جوائن کریں گے. تو ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے. پھر دوسری بات کیونکہ میڈیا ہی ہواؤں کا رخ بدلتا ہے تو میڈیا کی بھی تمام ڈی ایس این جیز جو ہیں وہ زمان پارک سے اٹھ کے ماڈل ٹاؤن چلے گئی ہیں اور میڈیا اس وقت جہانگیر ترین صاحب کو فوکس کر کے بیٹھا ہے کہ وہ نئی سیاسی جماعت کیا بنائیں گے, وہ کیسے بنائیں گے اور کیسے اس کو لے کے چلیں گے, کون کون ہے. ملاقاتوں کا سلسلہ صبح سے شام تک جو ہے وہ جاری ہے. جہانگیر ترین صاحب اب ملاقاتیں کرتے ہیں. بڑے لوگ بھی جہانگیر ترین صاحب سے رابطے میں ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ بھی ہیں. زیادہ فوکس جہانگیر ترین صاحب کا پنجاب کے اوپر ہے. تو ایک اچھی تگڑی جماعت بنا کے جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں دوسری انتہائی اہم جو بجٹ پیش کیا جانا ہے اور کچھ ہی دنوں میں یہ بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. تو اس میں کیا سرائیاں مختلف ہو رہی ہیں. پیٹرول کی قیمت کی بات کی جا رہی ہے. ویسے تو پیٹرول کی قیمت جو ہے اس کے بجٹ سے اس لیے تعلق نہیں ہوتا کہ وہ ہر 15 دن بعد بجٹ آتا ہے اس کا, کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے چلی جاتی ہے. زیادہ تر جو ہے وہ اوپر ہی جاتی ہے. تو اس حوالے سے جب ایک سروے کیا میں نے, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی, جو عام لوگ ہیں ان سے بات کی باتوں میں, تو ان کو تو اس بجٹ سے کوئی خاص امید نہیں ہے. لوگ پہلے ہی پریشان ہیں, بے روزگاری ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مہنگائی تو ہونی ہی ہونی ہے. اب بجٹ تو ایک ایسا الفاظ کا گورکھ دھندا ہے جس کے بارے میں مطلب پڑھا لکھا بندہ بھی ہوگا جس کا کامرس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوگا تو اس کو سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا. عام آدمی اس وقت کوئی بجٹ سے توقع نہیں کر رہا. خواہش اس کی ضرور ہے, مطالبہ بھی اس کا ضرور ہے کہ اس کو ایسا رکھا جائے کہ غریب آدمی پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. بینکوں سے آپ ٹرانزیکشن کریں گے اس میں بھی آپ کی جو کٹوتی تھی اس کو بڑھانے کی بات بھی کی جا رہی ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں بھی بڑھاوا کیا جائے. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو بڑھاتے ہیں نا تو وہ آٹومیٹکلی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو بجٹ پہ عوام جو میں نے تقریباً 8-10 ڈفرینٹ مکاتب فکر کے لوگوں سے بات کی تو وہ تو کوئی بڑی امید رکھ کے نہیں بیٹھے کہ اس بجٹ سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.